یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ۔ بخاری شریف سے کتاب الصوم کے تحت یعنی روزے کا بیان جاری و ساری ہے۔ اس کے تحت امام بخاری علیہ رحمہ نے مختلف عنوانات قائم کیے ہیں۔ آج کا عنوان ہے باب الحجامۃ والقیء للصائم، روزے دار کا روزے کی حالت میں حجامہ لگوانا اور روزے کی حالت میں اگر کسی کو قے آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، روزے کی حالت میں حجامہ لگوانا جائز ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں پچنا بھی بولتے ہیں۔ آج کل تو لوگ اس کو حجامہ ہی کہتے ہیں۔ پہلے دور میں کسی جانور کا سینگ لے کر کے انسان کے مختلف حصوں پر رکھ کے اس کو منہ کے ساتھ کھینچا جاتا تھا، اس میں سے جو خون ہوتا تھا وہ باہر آتا تھا، چھوٹے چھوٹے کٹ لگائے جاتے تھے۔ آج کل جدید دور ہے، مختلف قسم کے بلیڈز ان کے ذریعے سے کٹ لگائے جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کپ رکھے جاتے ہیں جس سے جو ہے وہ فاسد مواد جسم سے باہر نکالا جاتا ہے۔ یہ عرب میں بڑا عام تھا اس وقت، آج کل بھی ہے، ہمارے پاکستان میں بھی رائج ہو چکا ہے۔ یعنی کہ روزے کی حالت میں جسم سے خون کا نکلنا یا نکلوانا، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ سرکار نے اس طرح کیا ہے، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کے افعال سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ حدیث پاک سنیے۔ امام بخاری رحمہ لکھتے ہیں، وقال لی یحیی بن صالح حدثنا معاویہ بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج۔ آپ فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ہے یحییٰ بن صالح نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے معاویہ بن سلام نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے یحییٰ نے، وہ عمر بن حکم بن ثوبان سے روایت کرتے ہیں۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سن رہے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے، جب کسی کو قے آ جائے روزے کی حالت میں تو یہ قے اس کے روزے کو توڑتی نہیں، فلا یفطر، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ انما یخرج ولا یولج، یہ جسم سے نکال رہی ہے، داخل نہیں کر رہی۔ یعنی کہ قے کی حالت میں جسم سے مواد باہر نکلتا ہے، اندر نہیں جا رہا ہوتا، اس وجہ سے اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ اب آئیے دوسری طرف جو حدیث پاک ہے حجامہ لگوانے کے حوالے سے، اچھا اس کے اندر ایک تھوڑی سی اور بھی تفصیل ہے۔ ایک تو ہوتا ہے قے کا خود بخود آ جانا، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں، اور ایک ہوتا ہے قے کو چاہنا، گلے میں انگلی ڈال کے یا کسی طریقے سے قے کرنا، خود کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی کہ آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور لانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے اوپر بھی باقاعدہ حدیث پاک موجود ہے جو بخاری کے علاوہ دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ وَكَانَ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ روزے کی حالت میں حجامہ کروا لیا کرتے تھے، ثم تركه، پھر آپ نے چھوڑ دیا، پھر آپ رات کو پچنا لگوانے لگے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دن کے وقت جسم سے جس وقت خون نکلے گا تو نکاحت طاری ہو جائے گی، وہ کہتے کہ میں رات کو افطاری کے بعد
یہ کام کروا لیا کرتا تھا۔ واحتجم ابو موسیٰ لیلا، ابو موسیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ رات کو یہ بچنا لگوایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے وَيُذْكَرُ عَنْ سَعِيدٍ وَزَيْدِ بْنِ يَرْقَمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضی اللہ تعالی عنہم احتجموا صیاما، حضرت سعید، حضرت زید بن ارقم ہے، حضرت ام سلمہ، یہ بھی روزے کی حالت میں بچنا لگواتے تھے۔ احتجموا صیاما، پتہ چلا کہ عورتیں بھی یہ فسد لگوا سکتی ہیں اور مرد حضرات بھی فسد لگوا سکتے ہیں، حجامہ کروا سکتے ہیں۔ وقال بکیر عن ام علقمہ كنا نحتجم عند عائشہ فلا تنہا، بکیر کہتے ہیں، وہ ام علقمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے پچنا لگواتے تھے، حجامہ کرواتے تھے، فلا تنہا، آپ منع نہیں فرماتی تھیں۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید احادیث بھی ہیں اسی موضوع پر، جو امام بخاری رحمہ نے یہاں پر نقل فرمائی ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم۔ پیچھے جتنے بھی اقوال گزرے ہیں وہ صحاب رسول کے تھے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت احرام میں بھی حجامہ کروایا، حالت احرام میں، احرام باندھا ہوا تھا۔ وَإِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، اور روزے کی حالت میں بھی حجامہ کروایا ہے، احتجم وَهُوَ صَائِمٌ۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو روزے کی حالت میں جسم سے خون کا نکلوانا، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ اور اسی سے علماء نے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے آج کل کے دور میں، ٹیسٹ کروانے کے لیے جسم سے جو خون نکالا جاتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ چیز جسم سے نکل رہی ہے، داخل نہیں ہو رہی۔ اچھا، حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب عن کرامة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم۔ یہاں پر سند بدل گئی ہے، یعنی بندے بدل گئے جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت روزہ میں بچنا لگوایا ہے، اس سے بھی یہی بات ثابت ہو رہی ہے۔ اب ایسے ہی امام بخاری رحمہ لکھتے ہیں حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبہ قال سمعت ثابت البنانی يسأل انس بن مالک رضی اللہ عنہ اکنتم تکرہون الحجامۃ للصائم۔ یہ شعبہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ثابت بنانی سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک سے مسئلہ پوچھ رہے تھے، انس بن مالک سے۔ اور آپ کو پتا انس بن مالک کون ہے؟ جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، ایک وقت گزارا ہے، سرکار کی صحبت اختیار کی تھی۔ وہ ثابت بنانی حضرت انس بن مالک سے پوچھ رہے تھے کیا آپ روزے کی حالت میں حجامہ لگوانا ناپسند سمجھتے ہیں؟ قال اللہ، انہوں نے کہا نہیں، میں یہ ناپسند نہیں سمجھتا، بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے۔ الا من اجل الضعف، ہاں اگر کسی بندے کو کمزوری کا خدشہ ہے روزے کی حالت میں، اس کو چاہیے کہ افطاری کے بعد کر لے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نے کسی کو خون دینا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے دور میں جو سلسلہ چلتا ہے کسی کو بلڈ دینا پڑ جاتا ہے، تو اگر تو اس کو خدشہ ہے اس چیز کا کہ میں روزہ نہیں نبھا سکوں گا، اس کے بعد مجھے روزہ افطار کرنا ہی پڑے گا، اس کو چاہیے کہ حالت روزہ میں کسی کو خون نہ دے، ٹھیک ہے، تو روزہ افطار کر لے، بعد میں جو ہے وہ دے لے افطاری کے بعد، اس طرح مرضی۔ لیکن اسے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور اگر ٹوٹنے کا خدشہ ہو تو پھر یہ کروانا نہیں چاہیے۔ یہ آج کے اس عنوان کے تحت 2 مسئلے ہم نے پڑھے ہیں، ایک تو قے ہے اور دوسرا حجامہ ہے، بچنا لگوانا۔ کل جو ہم نے حدیث پاک یہاں پر سنی تھی اس کے تحت جو ہے وہ چند ایک باتیں آپ کے میں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حدیث پاک کا خلاصہ سن لیجیے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مسجد کے اندر ہی تشریف فرما تھے، ایک شخص آ کر کے کہنے لگا حضور بات یہ ہے کہ
میں قربت کر بیٹھا ہوں اور میں ہلاک ہو چکا ہوں. دوسری روایت کے لفظ یہ تھے کہ میں جل چکا ہوں. مطلب یہ ہے کہ میں دوزخ کی آگ میں جل چکا ہوں. حضور نے پوچھا کہ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو استطاعت رکھتا ہے کہ گردن آزاد کرے؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں غلام آزاد نہیں کر سکتا. میں متواتر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکتا کیونکہ روزہ جو توڑا تھا. کہا نہیں میرے اندر استطاعت نہیں. پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ کہا نہیں یہ بھی استطاعت نہیں. تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک مقتل کا مطلب جو ہے وہ ایک بہت بڑا عرق یعنی ٹوکرا کھجوروں کا لایا گیا سرکار کی بارگاہ میں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹوکرا لے دے اور جا کر غریبوں میں تقسیم کر دو. وہ آگے سے بندہ یہ کہنے لگا حضور بات یہ ہے ما بین لا باتئی کہ یہ دیکھیے مدینے کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک یہ جو دونوں پتھریلے کنارے ہیں ان کے درمیان جتنے بھی لوگ بستے ہیں مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی غریب اور مسکین نہیں ہے. سرکار نے فرمایا چل بھیجا کر لیا چا کے گھر جا کے کھوا دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. اچھا وہ لے گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت مسکرائے اتنا مسکرائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھیں بھی لوگوں نے اس وقت دیکھ لی. اب اس حدیث پاک سے ایک مسئلہ تو یہ واضح ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے شرعی احکامات کے اندر وسیع اختیار عطا فرمایا ہے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ سرکار جس کے لیے جو چاہے مقرر فرما دے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. اور اس طرح ترمذی شریف کے اندر وہ روایت موجود ہے. ایک شخص آگے کہنے لگا حضور گال لیجیے کہ میں 5 نمازاں کوئی نہیں پڑھ سکتا. کنیاں پڑھ سکتا؟ کہ میں 3 نہیں پڑھ سکتا. سارا جہان 5 پڑھتا تھا اس کے اوپر 3 ہی فرض تھی. سرکار سے اجازت لے کے گیا تھا وہ 3 ہی پڑھتا رہا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نمازوں کے علاوہ بھی مسجد میں بیٹھ کر کے اپنے اصحاب کو مسائل بتایا کرتے تھے. اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے. کوئی نماز کا وقت نہیں تھا. سرکار مسجد میں تشریف فرما تھے اور سائل نے پوچھا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب عطا فرمایا تھا. اچھا تیسری بات یہاں سے یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ اس شخص نے یہ بات کہی تھی کہ مدینے کے اندر مجھ سے زیادہ کوئی محتاج اور غریب مسکین نہیں. ہمیں اس سے یہ بات واضح ہوئی سخی کے سامنے اپنی تنگی اور فقر کو بیان کرنا یہ جائز ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی دولت مند آدمی کے سامنے پتا ہے کہ وہ کچھ دے سکتا ہے تو اس کے سامنے دامن طلب پھیلایا جا سکتا ہے اس کو بتایا جا سکتا ہے اپنی رویداد سنائی جا سکتی ہے. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. لیکن یہ جو ہمارے یہاں پیشہ ور لوگ آتے ہیں یہ اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ ان کا کام ہی یہ ہے. جو سفید پوش لوگ ہیں وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. قرآن نے کہا ہے لا يسألون الناس الحافا. یہ لوگوں سے لپٹ کے سوال نہیں کرتے بلکہ اپنی عزت بچانے کے لیے اپنا آپ چھپاتے ہیں. میں تم ان کا فقر ان کے چہرے سے پہچان سکتے ہیں. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا قرآن ہے جس نے ہماری رہنمائی کی کہ سفید پوشوں کا خیال کیا جائے پیشہ ورانہ دھتکارے جائے. دیکھیں روڈوں پہ کنیاں مثلا خواتین کھڑی ہیں اب مڑا دے بندے کھڑے ہیں یہ اڈے بکے ہوئے ہیں. ان اڈوں کے اوپر یہ دوسرے فقیر کو کھڑے نہیں ہونے دیتے. نہ جانے ان کے پیچھے کون کس بندے کا ہاتھ. اور روزانہ جو دہاڑی یہ لے کر جاتے ہیں اپنے پرس بھر کے لے کر جاتے ہیں اتنی مزدور کی دہاڑی بھی نہیں ہوتی اتنی یہ لوگ بھر کے یہاں سے لے جاتے ہیں. تو ان کو ان کی حوصلہ افزائی نہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. یہ لینے کے مستحق نہیں ہے. اور یہ بھی جو مثلا آ کے مانگتے ہیں میں فطرانہ دے دو یہ کر دے وہ کر دے. مسجدوں کے اندر پہلی بات تو یہ ہے مسجد کے اندر اللہ سے مانگا جائے گا. کوئی بندہ اپنی ذات کے لیے نہ مانگے. مسجد کے اندر اپنی ذات کے واسطے نہیں مانگ سکتا. اچھا ایک طریقہ کار ہے
کوئی محتاج ہے، غریب ہے، وہ آ کر کے کسی متولی کو، کسی امام کے کان میں کہے کہ یار اس طرح ہے میرے ساتھ معاملہ، وہ امام یا متولی وہ اس کے واسطے مانگ سکتا ہے، لیکن کوئی بندہ ڈائریکٹ کھڑا ہو کے اپیل کرتا ہے، اس کا اپیل کرنا ناجائز ہے اور اس کو دینا بھی ناجائز ہے، ٹھیک ہے، اس نے کام غلط کیا ہے، کیونکہ اپنی ذات کے واسطے مسجد کے اندر مانگنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے یہ، تو اس چیز سے بچا جائے۔ کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے مگر وہاں سے انہوں پیار نہ بٹھا دے بیعت ہے، بس ان کا خاموشی نہ بھایا، بس گل ختم ہو گئی۔ میں نے کئی دفعہ یہ باتیں کہی ہیں، یہ دوبارہ میں نے کوشش سر کر دی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام علیکم۔